آداب دوستوں، میں ہوں بابر امام اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو اردو، جہاں ہم وہ قصے ڈھونڈ کر لاتے ہیں جو کبھی کتابوں کے حاشیے میں مسکراتے ہوئے رہ گئے یا پھر لوگوں کی یادداشت کے کسی تاریک گوشے میں پنہا رہ گئے۔ آج کے قصے پہ آنے سے پہلے ایک سوال، کیا آپ تضمین اور گرہ میں فرق جانتے ہیں؟ فرق چھوٹا سا ہے لیکن شاعری کے میدان میں بہت خاص ہے۔ جب کسی شاعر کے ایک مصرے پر کوئی دوسرا شاعر دوسرا مصرع جوڑ کر ایک نیا شعر کہہ دے تو اسے کہتے ہیں گرہ لگانا، اور جب کسی شاعر کا پورا مصرع یا شعر جیوں کا تیوں کسی دوسری غزل یا نظم میں استعمال ہو جائے تو اسے کہتے ہیں تضمین۔ جیسے کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جرت صاحب فکر سخن میں مشغول تھے۔ جرت یاد رہے نابینا تھے، یعنی ان کا دل تو سخن کے نور سے تابندہ تھا لیکن آنکھیں روشنی سے محروم۔ اتنے میں انشاءاللہ خان ان کے پاس آ نکلے۔ انشاءاللہ خان بلا کے شاعر تو تھے ہی، ساتھ ہی ساتھ حاضر جواب بھی تھے۔ دیکھا کہ جرت کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پوچھا، حضرت کس غم میں مبتلا ہیں؟ جرت نے کہا، ایک مصرع ہوا ہے، شعر مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ انشاء نے کہا، حضور مصرع ہم بھی تو سنیں۔ جرت نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، نہیں بھائی، تم دوسرا مصرع کہہ کر پورا شعر چرا لو گے۔ لیکن انشاء بھی کہاں کم تھے، اس قدر اصرار کیا، ضد کی کہ جرت نے آخر کار مصرع بتا ہی دیا۔ مصرع تھا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی۔ مصرع سنتے ہی انشاء نے جھٹ سے اپنا مصرع لگایا اور شعر ہو گیا، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ تو دوستوں، اسے کہتے ہیں گرہ لگانا۔ غزل بڑی نازک سی چیز ہے اور اس کی بنیاد ہوتی ہے بحر، یعنی میٹر یا ردم۔ اب اردو شاعری میں کچھ بحریں ایسی بھی ہیں جو ایک دوسرے سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ اگر شاعر کا پاؤں ذرا بھی پھسلا تو وہ ایک بحر سے دوسری بحر میں نکل جائے۔ اب سنیے اصلی قصہ۔ ایک مشاعرہ تھا، محفل شباب پر تھی، شہر کے مشتاق شاعر جمع تھے۔ مرزا عظیم بیگ پر شوق انداز میں اپنی غزل سنا رہے تھے، لیکن ایک مصرع غزل کی بحر سے پھسل کر کسی اور بحر میں چلا گیا۔ مشاعرے میں انشاءاللہ خان موجود تھے۔ انہوں نے فوراً ایک ہجویہ بند لکھ مارا۔ ہجو کو یوں سمجھ لیجئے کہ ادبی حجامت۔ انشاءاللہ خان کا بند تھا، گر تو مشاعرے میں صبا آج کل چلے، کہیو عظیم سے کہ ذرا وہ سنبھل چلے، اتنا بھی حد سے اپنی نہ باہر نکل چلے، پڑھنے کو شب جو یار غزل در غزل چلے، بحر رجز میں ڈال کے بحر رمل چلے۔ آخری مصرے میں یہ اشارہ ہے کہ رجز کے میٹر کی غزل میں عظیم بیگ کا ایک مصرع رمل کے میٹر کا تھا۔ بند سنتے ہی عظیم بیگ کے کان لال ہو گئے، تیور تیکھے ہو گئے، اور اگلے ہی دن اسی تلملاہٹ میں جوابی خمسہ لکھ کر انشاءاللہ خان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اس خمسے کا ایک بند ملاحظہ فرمائیے، موضوع نیو معانی میں پایا نہ تم نے فرق، تبدیل بحر سے ہوئے بحر خوشی میں غرق، روشن ہے مثل مہر یہ از غرب تا بشرق، شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ لیکن دوستوں، قصہ یہیں ختم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصے بعد کسی اور شاعر نے عظیم بیگ کے مصرے پر ایک اور گرہ لگائی اور ایک شعر بنا جو زبان زدے عام ہو گیا۔ شعر تھا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت گزرتا گیا، لوگ عظیم بیگ کا اصل شعر بھول گئے، انشاءاللہ خان کی ہجو تاریخ میں گم ہو گئی، گرہ لگانے والے شاعر کا نام بھی فراموش ہو گیا، لیکن یہ شعر لوگوں کی یادداشت میں زندہ رہ گیا۔ اگلی بار حاضر ہوں گے کسی اور قصے کے ساتھ، تب تک آپ بھی کوئی مصرع کہیے، کیا پتہ کوئی انشاءاللہ خان آپ کے مصرے پر بھی گرہ لگا کر آپ کے مصرے کو امر کر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔